کیا ہر کتے کے کاٹنے سے باولا پن یا ریبیز کی بیماری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے اور مجھے سرجن بریوس بھی کہتے ہیں۔ میں آپ تک لاتا ہوں میڈیکل انفارمیشن عام زبان میں تاکہ آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکیں اور اس کا اچھے سے علاج کر سکیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاگ بائٹ، کیونکہ ہمارا ملک ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور یہاں پہ اسٹرے ڈاگ یا جسے آوارہ کتے کہتے ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اکثر اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب کتا کاٹے تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ سب نے یہی سنا ہوتا ہے کہ جا کے ویکسین لگوانی ہے۔ تو میں کچھ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاسپٹل کی فیسلٹی تک پہنچنے سے پہلے آپ کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ پلس جو آپ کو زخم ہوتا ہے کتے کے کاٹنے سے اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، اور کچھ ہم ویکسین کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ بھائی یاد رکھیں کہ جو باولا پن ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، جیسے نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، کرونا وائرس جیسا ہے، یہ وائرل ڈیزیز ہے۔ اور جب کسی کتے میں یہ بیماری ہوگی اور وہ انسان کو کاٹے گا، پلس اتنا کاٹے گا کہ جب جو زخم ہے اس کے ذریعے اس کے لعاب سے وہ وائرس جسم میں ٹرانسمٹ ہوا ہے، تو تب جا کے انسان کو باولے پن ہونے کی بیماری کے چانس ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر ویکسین نہ لگے تو سٹارٹ ہم یوں کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کتے نے کاٹا تو 3 سینیریو ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا کتا ہے یا ہمسایوں کا جو کہ آپ کی پہنچ میں ہے، اس کو آپ باندھ کے رکھ سکتے ہیں، تو اس کتے نے آپ کو کاٹ لیا ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک کتا اپنا ہی رکھا ہوا ہے لیکن وہ باولا ہوا ہے اور اس نے آپ کو کاٹا ہے، 2-4 اور بندوں کو بھی کاٹ لیا ہے۔ اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے رستے میں کوئی ایمی آیا کتا اور اس نے آپ کو کاٹ لیا۔ تو ان تینوں سینیریو کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے سینیریو میں کہ گھر کا کتا ہے، ہمسایوں کا کتا ہے، یا کسی ڈیرے یا آپ کسی دیہاتی علاقے میں گئے ہیں تو وہاں پہ ان کا اپنا کتا ہے اور آپ نے اس کی ایک سیف زون میں انٹری کی ہے، بینگ ان نون پرسن، اس نے ڈیفینسو موڈ میں آپ کو کاٹا ہے تو آپ کو زخم ہوا ہے، اس کے دانت آپ کی سکن میں چبھ گئے ہیں اندر تک اور خون آنے لگ گیا ہے۔ ایک یہ سینیریو ہے۔ اب اس سینیریو میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ نارملی اس کتے کا باولے پن ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہوتا ہے، آپ نے اس کی ٹیریٹری میں بغیر اجازت کے اس کی ٹیریٹری میں مداخلت کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیفینسو موڈ میں آپ کو کاٹتا ہے۔ نارملی ایسے کتے کے اندر ریبیز کے نہ ہونے کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں، اور یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کے کاٹنے سے ریبیز نہ ہو۔ اس سچویشن میں کرنا صرف یہی ہوتا ہے کہ ان محلے والوں کو یا اس جو دیہات میں یا ڈیرے کے اوپر رہتے ہیں لوگ، ان کو کہنا ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے 10 سے 15 دن اپنے کتے کو باندھ کے رکھیں۔ اگر اس میں کوئی باولے پن کی علامتیں آتی ہیں تو آپ نے فوراً سے جا کے ویکسین ضرور لگوانی ہے۔ دوسرا سینیریو یہ کہ اگر یہی کتا اگر وہ باولا پن نہیں ہے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ کو ریبیز کی بیماری یا باولے پن کی بیماری نہیں ہوگی، اور اس سچویشن میں اینٹی ریبیز ویکسین لگوانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف زخم جو ہوا ہے زخم کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ دوسرا سینیریو یہ کہ کتا ہے اپنے ہی گھر کا ہے یا ارد گرد کسی کا ہے جو مطلب ایک ٹیریٹری میں رہتا ہے، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی علامتیں ہیں کہ وہ باولا پن ہوا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کاٹ رہا ہے، ارد گرد والوں کو بھی کاٹ رہا ہے، تو ایسے سینیریو میں آپ کو فوراً آ کے ویکسین لگوانی چاہیے اور ان کے گھر والوں کو کہیں کہ اس کو باندھ کے رکھیں یا پھر اس کو مار دیں اگر اس میں ٹپیکل باولے پن کی علامتیں ہیں تو۔ تیسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو جا رہے ہیں اور آ کے ایویں کوئی باولا کتا یا گھومتا پھرتا کتا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ جا رہا ہے، اس نے آپ کو کاٹ لیا ہے،
تو ایسے سینیریو میں آپ کو آ کے ضرور ویکسین لگوانی چاہیے، کیونکہ اس کتے کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے آیا، صحیح تھا یا نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ بھاگ گیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں رسک نہیں لینا چاہیے، ایسی سچویشن میں ضرور آ کے آپ نے ویکسین لگوانی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے کتوں کے کاٹنے کے سینیریوز۔ دوسری بات اب آتی ہے کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ مینجمنٹ آن سپاٹ، اگر آپ ہاسپٹل میں نہیں ہیں اور تو اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو آپ نے امیڈیٹلی کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ ہیلتھ فیسلٹی سے دور ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو زخم ہے اس کو کم از کم 10 سے 15 منٹ تک آپ نے لگاتار پانی کے ساتھ دھونا ہے، بہتے پانی کے ساتھ۔ اوپر جو آپ ٹیپ ہے وہ چل رہا ہو اور نیچے پانی گر رہا ہو، صابن اوپر لگائیں، اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کسی صاف پٹی کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ اس کو کور کرنا ہے، بلیڈنگ کو روکنا ہے۔ اور بلیڈنگ کو روکنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے اوپر بینڈیج رکھ کے اس کو اچھے سے دبائیں، تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے تو بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اینٹی بائیوٹک کوئی کریم یا آئنمنٹ اویلیبل ہے تو وہ اوپر لگائیں۔ موسٹلی ہمارے پاکستان میں پولی فیکس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے تو وہ اوپر لگا لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اس جو زخم ہے اس کو اچھے سے پٹی لگا کے فوراً سے ہاسپٹل کی طرف رش کرنا ہے۔ اور ہاسپٹل میں جب آپ آئیں گے تو ڈاکٹر اپنے حساب سے زخم کو دیکھے گا، اس کو ہو سکتا ہے دوبارہ صاف کروائے آیوڈین یا کسی اور چیز کے ساتھ۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے زخم میں 2 بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک تو انفیکٹڈ جو ہوتا ہے ریبیز وائرس، اس کے ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوسرے اس میں جو چانس ہوتے ہیں وہ ڈرٹی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں کتے کے منہ کے اندر، ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زخم کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو نوٹوریس ہے اور غلطی لوگ کرتے ہیں کہ زخم کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، صاف بھی نہیں کرتے، تو اس میں آکسیجن نہ لگنے کی وجہ سے این ایروبک کنڈیشن بنتی ہے۔ این ایروبک مین کہ جس میں آکسیجن نہیں جاتی، اس میں خاص قسم کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور وہ بیکٹیریا لیتھل قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایسے ٹاکسنز ریلیز کرتے ہیں کہ آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی علامت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ زخم کے اوپر بلیک رنگ کی گیس کی طرح کے ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو گیس گینگرین کہتے ہیں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب گندا زخم ہو اور آپ اس کو بغیر دھوئے زخم کو بند کر دیں، اوپر سے آکسیجن بھی نہ لگنے دیں، تو ایسی سچویشن میں یہ زخم گندا ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 3 طریقوں سے زخم کو بچانا ہے۔ ایک ریبیز ویکسین، ریبیز امیونوگلوبولنس، دوسرے نمبر پہ اس کو بیکٹیریل، اینٹی بیکٹیریل جنرل بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان سے بچانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو گیس گینگرین سے آپ نے بچانا ہے۔ گیس گینگرین تو تبھی ختم ہو جائے گی یا اس کے چانسز کم ہو جائیں گے آپ زخم کو کھلے ہوا کے اندر، بہتے پانی کے اندر 10 سے 15 منٹ دھوئیں گے اور زخم کو آپ اینٹی بیکٹیریل کسی آئنمنٹ کے ساتھ کور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہاسپٹل کی طرف رش کرنا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر اپنے حساب سے جو بھی اس کی مینجمنٹ ہوگا وہ کرے گا۔ آپ کو اینٹی بائیوٹک ضرور پوچھنی ہے ڈاکٹر سے کہ آپ نے کیا اینٹی بائیوٹکس دی ہیں یا نہیں، اور منیمم 5 دن سے پہلے آپ نے اینٹی بائیوٹکس نہیں بند کرنی۔ موسٹلی آگمنٹن یوز کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کوئی پین کلر یوز کر لیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس زخم کو روزانہ کی بیسس پہ اس کی صفائی کرنی ہے، اس کو کھولنا ہے۔ اگین جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ گیس گینگرین این ایروبک کنڈیشن بننے کی وجہ سے اس زخم کے اوپر پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے جب روزانہ زخم کو کھولیں گے اور پٹی لگائیں گے تو آپ کو کیا کیا پتہ چلے گا۔ ایک تو زخم کیا بری کنڈیشن کی طرف تو نہیں جا رہا، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ زخم اور اس کے ارد گرد ریڈنس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر پس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ نارملی وونڈ جب کتا کاٹتا ہے تو ریڈ کلر کا میٹ اندر سے نکلتا ہے، تو جب انفیکٹڈ وونڈ ہو جائے تو وہ ریڈ کلر جو ہے وہ وائٹش کریمی اپیرنس اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں سے گندی سمیل آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ 3 ایسی سچویشنیں ہیں جس میں جو وونڈ ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے،
تو جب آپ روزانہ پٹی تبدیل کریں گے، ایک تو زخم کے اوپر آکسیجن لگے گی اور زخم میں جو اینائروبک کنڈیشن ہے وہ نہیں بنے گی۔ دوسرا، آپ روزانہ کی بیسس پہ اسیس کر سکیں گے زخم کو۔ تیسرا، جو ڈرٹی ایک 24 گھنٹے کے گزرنے کے بعد ایک بینڈیج گندی ہو گئی ہے، وہ جب تبدیل ہوگی تو آپ کے زخم کے اچھے رہنے کے چانس میکسیمم ہوں گے۔ تو یہ نارملی زخم کو مینیج کرنے کی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی۔ جو ریبیز ویکسین ہے وہ جب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اور ڈاکٹر بھی آن بورڈ ہیں کہ کتا باولا پن میں مبتلا تھا اور آپ کو اس نے کاٹا ہے، نارملی ریبیز کی امیونوگلوبولنز لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وائرس آتا ہے تو ریڈی میڈ جو ڈیفینسو پروٹینز ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہیں تاکہ جو وائرس آیا اس کو فوراً سے کھا جائیں۔ جو ویکسین ہوتی ہے وہ جب ویکسین لگے گی اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر امیونٹی بننا شروع ہوگی، پھر امیونوگلوبولنز بنیں گی، تو تب جا کے وہ انفیکشن کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی۔ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے جب آپ کو کتے نے کاٹا اور آپ کو کنفرم ہو تو آپ نے امیونوگلوبولن پلس ویکسین دونوں لگوانی ہوتی ہیں۔ یہ انفارمیشن تھی ویکسین کے متعلق۔ تو نارملی جب بھی کتے کے کاٹنے کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو 3 چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ ایک، کتے کے سٹیٹس کا پتہ ہو کہ اس میں باولا پن ہے یا نہیں۔ اس کی علامتوں میں سے یہی ہے کہ وہ پانی سے دور بھاگتا ہے، سب سے بڑی علامت، اور نارمل بیہیویئر سے الگ بیہیویئر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے زخم کو فوراً سے واش کرنا ہے اپنے ارد گرد ہسپتال پہنچنے سے پہلے۔ اور تیسرا، آپ نے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کو ویکسین کی ضرورت ہے تو آپ نے ویکسین ضرور لگوانی، اور ویکسین کے لیے صرف ایک ڈوز نہیں ہوتی، 0-3-7 ڈیز پر ہم ویکسین لگاتے ہیں۔ مطلب ایک جب آپ آئیں گے وہ لگے گی، پھر تیسرے دن اور پھر 7ویں دن پہ ویکسین آپ کو لگے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے تو اس انفارمیشن کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ اور اسپیسیفکلی یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہماری جو پاپولیشن موسٹلی پیریفری پہ رہتی ہے ان کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، جس وجہ سے یہ ایونٹس ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ریبیز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ انفیکٹڈ انسان کو ڈاگ بائٹ سے ٹرانسمٹ ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف 3 کیسز جو انسانیت کو پتہ ہے کہ ان کو واقعی ہی ریبیز ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ پیشنٹ بچے ہیں، وہ دنیا میں صرف 3 ایسے پیشنٹ تھے جو بچے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ریبیز کی بیماری ہوئی ہے یا باولے پن کی بیماری ہوئی ہے وہ اس سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور یہ انفارمیشن اگر آپ کو لگتی ہے کہ یہ ضروری ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔